بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے 5000 سال قبل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دنیا میں خدا کا پہلا گھر تعمیر کیا تو ان کے زمانے میں خانہ کعبہ کا بنا دروازہ آج تک فرزندان توحید کے طواف کا مرکز ہے۔ کیا حکمران اور کیا عوام، سبھی نے تاریخی باب کعبہ کو چوما اور اس کا طواف کیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ چھت اور دروازے کے بغیر تھا، تب یہ گھر صرف دیواروں پر مشتمل تھا۔ خانہ کعبہ کا سب سے پہلا دروازہ طوبا بادشاہ نے لگایا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق یہ واقعہ بعثت نبوی سے صدیوں پہلے کا ہے۔ الرزوقی نے اخبار مکہ میں ابن جریر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ طوبا ہی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کا دروازہ لگایا، اس پر غلاف چڑھایا اور اپنی اولاد میں جرہم کو اس کی وصیت کی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پاک صاف کیا، اس کا دروازہ بنایا اور ایک چابی بھی تیار کی گئی۔ طوبا کا تیار کردہ باب کعبہ لکڑی سے بنایا گیا اور یہ پورے دور جاہلیت کے دوران موجود رہا۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد اسلامی کے ابتدائی دور تک وہی دروازہ موجود تھا۔ اسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کیا۔ انہوں نے 11 ہاتھ لمبا باب کعبہ تیار کیا جسے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ باب کعبہ طویل عرصے بعد 64 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تبدیل کیا گیا۔ تاہم حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا باب کعبہ تبدیل کر کے دوبارہ 6 ہاتھ والا دروازہ لگایا۔ اس کے بعد 1045 ہجری میں باب کعبہ دوبارہ تبدیل کیا گیا۔ اس پر چاندی کی کلی کی گئی اور 200 رتل سونا چڑھایا گیا۔ خانہ کعبہ کا یہ پہلا باب تھا جس پر کلاکاری کی گئی۔ یہ مراد چہارم کے دور کا واقعہ ہے۔ ان کا تیار کردہ دروازہ 1356 ہجری تک قائم رہا۔ اب باب کعبہ زمین پر موجود عمارات میں سے سب سے پرانے دروازے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پرانے دروازے آج بھی سعودی عرب کے قومی ثقافتی ورثے میں محفوظ ہیں اور سعودی عرب کی شاندار تاریخ، ثقافت اور تہذیب کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ آج بھی خانہ کعبہ کے ان درینہ دروازوں کا دنیا طواف کرتی ہے۔ حال ہی میں ابو ظہبی میں لوور میوزیم میں دیگر تاریخی اور نادر و نایاب اشیاء کے ساتھ باب کعبہ کو بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ باب کعبہ 1045 ہجری کا ہے اور اسے ابواب کعبہ کے تسلسل میں چوتھا باب کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل حجاج بن یوسف، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طوبا کے ابواب گزر چکے ہیں۔ اس دروازے کے 2 پارٹ ہیں جن پر تاریخی فن تعمیر کے نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اس کی تیاری میں دھاتی پلیٹوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ باب کعبہ بھی اپنے معیار میں اعلیٰ ترین ہے۔ یہ دروازہ خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار پر مسلسل 300 سال تک حجاج و معتمرین کا استقبال کرتا رہا۔ 3 صدیوں کے بعد مملکت سعودی عرب کے بانی اور ریاست کے پہلے فرما روا شاہ عبدالعزیز آل سعود، جو مسجد الحرام، خانہ کعبہ، عازمین حج اور عمرہ زائرین کے معاملات پر خاص توجہ دیتے تھے، انہوں نے سن 1363 ہجری بمطابق 1944 عیسوی یعنی آج سے 75 سال پیشتر انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ تیار کرنے کا حکم دیا، جس کے تمام اخراجات انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ نیا دروازہ اس لیے بھی تیار کیا گیا کیونکہ پرانا باب کعبہ طویل عرصہ بیت جانے کی بنا پر کمزور ہو گیا تھا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق شاہ عبدالعزیز کے حکم پر تیار کیے جانے والے باب کعبہ کو مکمل کرنے میں 3 سال کا عرصہ لگا۔ خانہ کعبہ کا نیا دروازہ کافی مضبوط اور خوبصورت تیار کیا گیا۔ اس کی بنیاد فولاد سے بنائی گئی۔ کہانی دروازے کے 2 الگ الگ پارٹ تیار کیے گئے جن کے کونوں پر لکڑی لگائی گئی اور ان پر چاندی کی کلی کی گئی۔ باب کعبہ کا ایک خصوصی تالا تیار کیا گیا جس پر 1363 ہجری کی تاریخ درج ہے۔ ثقافتی مرکز کے ریکارڈ کے مطابق شاہ عبدالعزیز کے حکم پر تیار کردہ باب کعبہ 15 ذی الحج 1366 ہجری بمطابق 31 اکتوبر 1947 عیسوی جمعرات کے روز نصب کیا گیا۔ اس کے بعد شاہ خالد بن عبدالعزیز کے دور میں اس دروازے کی تجدید کی گئی اور 22 ذی القعدہ 1399 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 1979 عیسوی کو نیا باب کعبہ نصب کیا گیا۔ اس پر 280 کلوگرام سونا لگایا گیا۔ اس کی تیاری میں 10,43,020 ریال خرچ ہوئے، جبکہ سونا اس کے علاوہ ہے۔ یہ باب اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اسے کئی من خالص سونے سے تیار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اسے دنیا کا سب سے بڑا سونے کا بلاک قرار دیتے ہیں۔ یہ باب آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر سے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی بنائی گئی ہے اور اس پر نصب دروازے کو باب کعبہ کہا جاتا ہے۔
اس موجودہ دروازے کی تیاری میں مسلسل 12 ماہ لگے اور اسے 22 ذوالقعدہ 1399 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 1979 کو نصب کیا گیا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔